کسی پہاڑ کے کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو آپ پتھر سے آواز دیں گے اے اللہ کے نبی اس پتھر کے پیچھے جو یہودی چھپا ہے اس کو ختم کیجیے. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. للعالمین یاد کرو اس خاتون جنت کا، سمجھے ان کا جنہوں نے اپنے عصمت کی حفاظت کی. سبق فرض کیا تھا امام کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی عزت کی، آبرو کی، عصمت کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، اور ہم نے اپنی روح ان کے اندر ڈال دیا اور ہم نے ان کو بنایا اور ان کے بیٹے کو سارے جہان کے لیے ایک یادگار بنا دیا، ایک نشانی بنا دیا. حضرت مریم علیہ السلام میں عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی بغیر باپ کے ہوئی تھی، ماں کے ساتھ تو ہوئی تھی بغیر باپ کے ہوئی تھی. ایک تو یہ نشانی تھی. دوسری نشانی ان کی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. یہ دوسری نشانیاں ہیں. بات ہوگی. تیسری نشانی ان کی یہ ہوگی کہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چاہے وہ اپنے فیصلے فرمائیں گے. بات سن کے ان کا ایک وقت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، یہاں تک کہ آخر میں دجال کو بھی وہی قتل کریں گے. سمجھے اور یہودی ان یہودیوں کو بھی قتل کریں گے. سمجھے اور یہ جو کسی پہاڑ کے کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو آپ پتھر سے آواز دیں گے اے اللہ کے نبی اس پتھر کے پیچھے جو یہودی چھپا ہے اس کو ختم کیجیے. اللہ کے نبی بن کر آئے گے. اللہ کے نبی بن کر آئیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ لیکن ان کے جو فیصلے بلکہ میں کوئی شریعت نہیں دی جائے گی. بس نبی ہوں گے کیونکہ نبی کے حل کو اٹھائے گئے تھے اس لیے وہ نبی ہوں گے لیکن کوئی اپنا فیصلہ نہیں فرمائیں گے. بات سن کیا کرتے ہیں. ہاں اور میں نے یہ بھی بتایا تھا تمہیں ان کی جو تدفین ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہے سیدنا ابوبکر صدیق اور فاروق جو آرام فرما ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اللہ کے نبی کا روزہ اطہار ہے. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کا، سیدنا عمر فاروق کا. اس کے بعد جو ہے ایک جگہ پڑی ہوئی تو بتایا کہ یہ جگہ جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. ماشاءاللہ کس نے بتایا؟ ہاں بہت پہلے بتایا، ہمیں معلوم نہیں تھا پہلے سے. بتانے سے زیادہ ہم کو پڑھے ہوئے تھے. وہ تمہارا دین برحق کیا ہے؟ دین ایمان ہے، دین اسلام. بات سمجھ گئے؟ یاد رکھو کہ بے شک وہ دین جس کی تمام انبیاء دعوت دیتے رہے ہیں وہ صرف تمہارا ایک ہی دین ہے، وہ دین اسلام. بات سمجھ گئے نا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وانا ربکم فاعبدون، میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو. یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ادیان دیے گئے تھے حقیقت میں وہ ادیان جو تھے وہ دین اسلامی کے ادیان تھے. بات سمجھے نا. اور ہر دین میں بات ان سے کہی گئی تھی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. تمام انبیاء جب آتے تھے اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے تو کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب ان کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، عقیدے کی دعوت دیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے. اور تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بھی یہ ہوتا تھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کیا ہے ایک اللہ کی پیروی اور ایک اللہ کے احکام پر چلنے کی دعوت دیتے. بات سمجھے؟ ہاں اسی کی طرف دعوت دیتے تھے. لیکن وہ تقطعوا امرهم بینہم، لوگوں نے کیا پھر اپنے دین کے بہت سے ٹکڑے کر ڈالے. وہ تقطعوا امرهم کیا کہا انہوں نے اپنے دین کے بہت ٹکڑے کر ڈالے. بس آپس میں کل الینا راجعون، ہر ایک کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی لوگوں نے کسی نے شرک کا راستہ اپنا لیا، کسی نے کفر کا راستہ اپنا لیا، کسی نے بتوں کی عبادت کرنا اپنا لیا. بات سمجھے نا. کوئی آدمی پتھروں کی عبادت کرنے لگا، کوئی دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے لگا، کوئی آدمی ود سوا یغوث یعوق کی عبادت کرنے لگا. اس طرح لوگوں نے جو کیا ہے بہت سے معبودان باطل جو ہوتے تھے ان کی عبادت کرنے لگے. لیکن انبیاء علیہ السلام جس دین کی دعوت دیتے تھے وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ یا منزل کردہ کا ایک ہی دین ہوتا تھا، وہ دین اسلام ہوتا تھا. بات سمجھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دین کے آپس میں ٹکڑے کر ڈالے. کل الینا راجعون، ہر ایک کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. یعنی جب ہر ایک لوٹ کر میرے پاس آئے گا تو اس کو کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ہم صحیح ادیان کی عبادت کر رہے تھے، صحیح دین پر چل رہے تھے، یا معبودان باطل کی عبادت کرتے ہوئے جو آج ہمیں ہلاکت اور بربادی اور نار جہنم میں ہمیں جانا پڑ رہا ہے. کیا سمجھے؟ اس کی ہم عبادت کرتے ہیں. اس وقت کیا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور اس وقت حقیقت سامنے آ جائے گی. لیکن اس وقت حقیقت کا سامنے آنا اور لوگوں کو کیا اقرار کرنا یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. سمجھے؟ فائدہ تو اسی وقت پہنچائے گا
کہ آدمی دنیا میں اپنی اصلاح کر لے، نیکی کا راستہ اپنا لے، برائیوں سے بچ جائے، کیا سمجھے، اور اس کے بعد جو ہے انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آئے، جو کیا اس پر انسان عمل کر لے جائے تو سمجھ لیجیے اس کے نجات کا راستہ ہوگا، اسی وقت معتبر ہوگا۔ قرآن کی بہت سی آیات اس پر شاہد بھی ہیں اور عادل بھی ہیں، کیا سمجھے، اور بار بار اس کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو چیز بھی انسان کو فائدہ پہنچائے گی وہ ایمان کی ہی حالت میں کرنے سے فائدہ پہنچائے گی۔ بغیر ایمان کے کیا ہوا کوئی بھی کتنا بڑا عمل کرے، یعنی پہاڑ سے بڑا عمل کر ڈالے، سمجھے سر، نیکیوں کا انبار اپنے پاس لگا لے، کیا سمجھے، لیکن حقیقت میں کیا ہے، ایمان کے بغیر کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے معتبر نہیں ہوتی۔ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ ایمان والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کا لفظ بعد میں استعمال فرمایا، لیکن فرمایا کہ نیکی اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیکی اسی وقت معتبر ہوگی جب کہا کہ ایمان انسان کو نصیب ہو، کیا سمجھے، وہ کلمہ گو ہو، کیا سمجھے، اور اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب ہو، یعنی ایمان اس نے جو قبول کیا ہو، زبان سے بھی اقرار ہو اور دل سے اس کا کیا گا، زبان سے اس نے کلمے کا اقرار کیا ہو اور دل سے اس کی گواہی دی ہو، تبھی وہ کیا ہے چیز معتبر ہوگی۔ فلا کفران لساہی، اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ ایمان کی حالت میں جس نے کوئی بھی عمل چھوٹا سے چھوٹا بڑا کیا ہوگا، بڑا سے بڑا عمل کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو حاضر پائے گا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، انسان جو کچھ بھی دنیا سے کر کے جائے گا اپنی آنکھوں کو اس کو سامنے پائے گا، اور کہا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی کے ساتھ ادنا سا انصافی نہیں کرے گا، بلکہ انصاف کے تقاضے ہی پر کیا ہوگا کہ کیا فیصلے ہوں گے اللہ کے پاس۔ اس لیے ایمان ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے نیکی کے سلسلے کو ہمیشہ جاری رکھے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہر چیز کو لکھتے چلے جا رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں، ہمارے فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، کیا سمجھے، ہماری نظروں سے کوئی بھی چیز ایک لمحے کے لیے غائب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے صاف صاف فرما دیا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اللہ نے بات صاف صاف فرما دی ہے، اس لیے یہ انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ آج ہم جوانی میں جو کچھ عمل کر رہے ہیں 10 سال بعد کسی کو کیا معلوم کہ 10 سال بعد کسی کو کیا خبر، کیا چلے 20 سال کے بعد کسی کو کیا خبر، یا مرنے کے بعد کسی کو کیا خبر۔ تو یاد رکھو کہ نہیں، اللہ نے فرما دیا کہ فرشتے کرام الکاتبین یعلمون ما تفعلون، کرام الکاتبین جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہماری ہر ایک چیز کو لکھ رہے ہیں، بات سمجھ گئے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، ہم نے بات ہمیشہ کے لیے کیا سمجھے، کیا بیٹا کیا ہے، ناممکن بنا دیا ہے، کیا بیٹا کیا ہے، حرام کر دیا، ناممکن بنا دیا ہے، بات سمجھ کہ جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا ان کو پھر دوبارہ پلٹ کر دنیا میں نہیں آنا ہے۔ لا یرجعون بن گئے، وہ پھر دنیا میں پلٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی جن بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، کیا سمجھے، ان بستی والوں کو نہیں آنا ہے۔ اس سے معلوم نہیں ہوا کہ جو آدمی دنیا سے چلا جائے گا پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں پیدا ہوگا، پیدا اسی وقت ہوگا جب قرب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، تو اس وقت جو ہوں گے لوگ کہتے ہیں اپنے قبروں سے اٹھنا شروع ہوں گے، اور ایک ایک قبر سے 70 مردے بھی اٹھیں گے، بات سمجھ کیا سمجھے، اس وقت تو یہ حال ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی مرنے کے بعد جس طرح کہ کفار مکہ نے کہا کہ وہاں ہمارے پاس مال ہوگا اور ہم مال سے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے، اپنے ہم آپ کو آزاد کرا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مال وہاں پر ہوگا ہی نہیں، اگر ہوگا بھی کیا سمجھے کہ پوری سرزمین اس کے لیے مال بن جائے، پوری مرنے کے بعد جتنا اس کی طاقت میں نگاہ مال اس کے پاس بن جائے، کیا سمجھے، اس کو بھی دینے پر راضی ہو جائے کہ اللہ ہم عذاب سے بچ جائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ کیوں نہیں بچ سکتے؟ اس لیے کہ تم جو دنیا میں جو اعمال کیے وہ تم نے غیر ایمان کی حالت میں کیے، کیا سمجھے، اس لیے ان اعمال کا کوئی اعتبار نہیں میرے پاس۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من كل حدب ينسلون، آج تک کہ یاجوج اور ماجوج کو جب کھول دیا جائے گا اور وہ ہر ٹیلے سے پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے، من كل حدب ينسلون کو مانے ٹیلے سے، یہ وحشی قوم ہے، وحشی قبیلہ ہے، بات سمجھ کیا سمجھے، جو ایک ذوالقرنین میں جو دیوار بنائی تھی، بات سمجھے نا، اسی جو شمال کی طرف آ کے شمال کی طرف پہاڑوں کے پیچھے یہ قوم رہتی ہے، بات سمجھے کیا سمجھے، اور وہاں پر یہ قوم رہتی ہے۔ جب قرب قیامت میں ہوگا تو قرب قیامت میں قیامت کے قریب میں کیا سمجھے، یہ چھوٹے ٹیلوں سے اور بڑے پہاڑوں سے، چھوٹے ٹیلوں سے بڑے پہاڑوں سے اتنا تیزی سے زمین پر پھیل جائیں گے کہ لگتا ہے کہ کچھ پھسلنے والی چیز جب پھسلتی ہے پہاڑ سے تو اس کے پہنچنے میں کوئی تاخیر نہیں لگتی، اسی طرح وہ پوری دنیا پر قابض ہو جائیں گے، کیا سمجھے،
اور دنیا میں تباہی مچا دیں گے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ کیا سمجھے تو یاد کرو اس وقت کو جب یاجوج اور ماجوج کو سدے سکندے اس لیے سے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی کہ ذوالقرنین سے لوگوں نے شکایت کی کہ حضور یہ آتے ہیں میری بستی میں ایک مرتبہ سال میں اور اس کے بعد ہم لوگ کا فساد مچاتے ہیں اور تہس اور نہس کر دیتے ہیں، کیا سمجھے لوٹ لیتے ہیں، قتل کرتے ہیں، غارت گری مچاتے ہیں، لہذا کوئی ایسی دیوار کا حل کر دیجئے تاکہ یہ پھر ہماری طرف نہ آئے۔ بات سمجھے؟ تو ذوالقرنین نے ان کے لیے دیوار بنا دی ہے، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور قیامت جو علامات ظاہر ہو جائیں گی تو دیوار بھی چھوٹی ہو جائے گی، دیوار گر جائے گی اور اس کے بعد وہ پھر جو یاجوج ماجوج جو ہے یہ وحشی قبیلے ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ جو دنیا میں پھیلیں گے اور دنیا میں تہس و نہس اور تباہی مچا دیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وقت الوعد الحق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق جو ہوگا وہ قریب آ جائے گا۔ فیضا ہی شاخصۃ، اچانک وہ نگاہیں پتھرا جائیں گی، کیا سمجھے؟ وہ نگاہیں جو کافروں کی نگاہیں پتھرا جائیں گی، کہیں گے یا ویلنا ہماری بربادی ہو، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، واقعی ہم اس قیامت سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بل کننا ظالمین، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم ہی گنہگار، کیا سمجھے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت آ جائے گا اور قیامت کا وعدہ جب جانتے ہیں کہ برحق ہے، کہ پورا ہو کر رہے گا، بات سمجھے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کیا کہ یہ چیز ہونی ہے، ہو کر رہے گی، اس لیے تو اس وقت جب قیامت آئے گی تو نگاہیں جیسا کہ اگر پتھر کی نگاہیں انسان کو لگا لی جائے تو نگاہیں پھر نہیں سکتی، اگر پتھر کی نگاہ ہو تو انسان اس کو جھپکا نہیں سکتا، سمجھے؟ ہاں، ایک ہی حالت پر باقی رہتی ہیں نگاہیں، بات ایسے انسان کی نگاہیں ہو جائے گی، وہ عذاب کی ایک شکل ہوگی، گویا کہ وحشت کی ایک شکل ہوگی، اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوگی کہ انسان جو ہے اپنی نگاہ کو دیکھتا رہ جائے گا، اس کو ادھر ادھر نگاہیں بھٹکنے کی، نگاہیں پھیرنے کی اس کو ہمت اور جرأت بھی نہیں ہوگی، نہ اس کے پاس موقع ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایمان والوں کے لیے تو کیا یہ دن کوئی مشکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ گھڑی لمحوں گھڑیوں جیسا معلوم ہوگا، جیسے گھڑی قیامت کا آیا۔ لیکن جو کافر لوگ ہوں گے انہیں کہیں گے ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے دنیا میں کچھ کام اچھا کر لیا ہوتا، اے اللہ ہم کو لوٹا دے تاکہ ہم دنیا میں کیا رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها، اے اللہ ہم کو دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم جا کے دنیا میں دوبارہ نیک کام کریں۔ اللہ فرمائیں گے جب کرنے کا وقت تھا تو نہیں کیا، اب کیا ہے ایسا کہنے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تم کو موقع نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ دارالعمل تھا وہاں نہیں کیا تو دارالجزا ہے، یہاں تو تمہیں بدلہ ملنا ہے، اس سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ تو اس وقت یہ پچھتاوا کہ ہم اللہ ہم گنہگار ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، اے اللہ ہمارے جرم کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ فرمائیں گے کچھ نہیں، یہاں پہ جو کچھ کر کے آؤ، جو کچھ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ ہاں